گرداب ایپیسوڈ 44 سیٹھ سندھرام۔ کوٹھی کے گیٹ پر لگی نیم پلیٹ پر لکھا ہوا یہ نام پڑھنے کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً زوردار آواز میں گاڑی کا ہارن بجایا۔ رد عمل میں دروازہ کھول کر چوکیدار باہر نکلا۔ ڈی آئی جی سجاد رانا تشریف لائے ہیں۔ سیٹھ سندھرام سے ان کی اس وقت ملاقات طے ہے، ڈرائیور نے بتایا تو چوکیدار پھرتی سے بڑا گیٹ کھولنے لگا۔ یقیناً اسے سیٹھ سندھرام کی طرف سے پہلے ہی آرڈر ہوگا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو سیٹھ سندھرام ان کے استقبال میں خود وہاں آ پہنچا۔ یقیناً گیٹ کھولنے کے بعد سب سے پہلے انٹرکام پر اندر اطلاع دی گئی تھی۔ سیٹھ سندھرام ایک مشہور صنعت کار تھا جس کی کئی ٹیکسٹائل ملز تھیں۔ اس کی دولت کے سامنے ماڈل ٹاؤن میں واقع یہ پرانی سی کوٹھی بہت معمولی تھی اور جاننے والوں کو حیرت میں مبتلا کرتی تھی کہ اس جیسی حیثیت کا مالک اتنی عام سی کوٹھی میں کیوں رہتا ہے۔ آپ کی طرف سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی گئی تو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کی فیملی کا تو بڑا نام ہے، اتنی نامور فیملی کی ایک شخصیت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سننے کے بعد میں نے اپنی ساری مصروفیات ملتوی کر دیں اور آپ کا انتظار کرنے لگا۔ بہت جوش و خروش سے ان کا استقبال کرنے کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہوئے بولا۔ ہندو ہونے کے باوجود اس کی اردو بہت صاف تھی اور ایسا یقیناً اس لیے تھا کہ وہ پشت ہا پشت سے یہیں پر رہ رہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس کے بزرگوں نے اپنا کاروبار سمیٹ کر یہاں سے ہجرت کر کے بھارت چلے جانے کے بجائے یہیں رہنا مناسب سمجھا، اور ان کا یہ فیصلہ اس حساب سے بہت سود مند تھا کہ وہ پاکستان میں رہ کر خوب پھل پھول رہے تھے۔ تھینک یو سندھرام صاحب، مجھے احساس ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں۔ میری طرف سے ملاقات کی اچانک خواہش کی وجہ سے آپ کا شیڈیول ڈسٹرب ہوا ہوگا، لیکن معاملہ ہی ایسا تھا کہ میرا فوری طور پر آپ سے ملاقات کرنا بےحد ضروری تھا۔ سندھرام کے اشارے پر ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ خود بھی ان کے مقابل ایک دوسرے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کیوں غیروں جیسی باتیں کر رہے ہیں رانا صاحب؟ آپ کے لیے تھوڑا سا ڈسٹرب ہونا مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ میں نے پورے من سے آپ کو اپنے غریب خانے پر خوش آمدید کیا ہے۔ اپنی کوٹھی کے لیے غریب خانے کی اصطلاح خوب استعمال کی آپ نے۔ ویسے تو یہ کوٹھی کافی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن آپ جیسے انڈسٹریلسٹ کے اعتبار سے تو یہ واقعی غریب خانہ ہی لگتی ہے۔ سجاد رانا پولیس کا ایک تربیت یافتہ اور سینئر آفیسر تھا۔ ایک چھوٹی سی بات کا سرا تھام کر بہت خوبصورتی سے گفتگو کو اپنی مطلب کی طرف موڑ دیا۔ یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں مجھ سے، لیکن میں اس کوٹھی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اصل میں یہ کوٹھی ہمارے بزرگوں نے اس وقت بنائی تھی جب یہاں ارد گرد کوئی عمارت نہیں تھی۔ پرکھوں کی نشانی اس کوٹھی کو چھوڑنے پر میرا من راضی نہیں ہوتا۔ اگر بال بچے ساتھ ہوتے تو اس کوٹھی کو چھوڑ کر کہیں جانے پر غور کرتا۔ پتنی برسوں گزرے پر لوگ سدھار گئی، بیٹی بیاہ کر کینیڈا چلی گئی، بیٹا آسٹریلیا میں ہے، وہاں سے پڑھ لکھ کر واپس آئے گا تو اپنے لیے اپنی مرضی سے پسند کے مطابق کوئی اور کوٹھی دیکھ لے گا۔ تب تک میں اپنی پرکھوں کی اس نشانی کے ساتھ خوش ہوں۔ اس نے ذرا تفصیل سے ان کے سوالات کا جواب دیا۔ یہ آپ کے مزاج کی سادگی ہے جو آپ اس طرح سوچتے ہیں، ورنہ دنیا کا تو یہ چلن ہے، ذرا سا روپیہ ہاتھ آیا نہیں، سب بھول بھال کر اونچے سے اونچا اڑنے کی فکر میں ماضی سے جان چھڑا لی۔ انہوں نے یوں ہی رواداری میں ایک بات کہی۔ اس وقت ٹرالی دھکیل کر اندر آتی ہوئی ملازمہ کی وجہ سے ان کی توجہ بڑھ گئی۔ ملازمہ سندھرام کے اشارے پر ٹرالی چھوڑ کر فوراً ہی باہر چلی گئی۔ یہ میری ملازمہ ہے سونی، اس کے ماں باپ بھی ہمارے ہاں ہی ملازمت کرتے تھے، وہ دونوں چند برس پہلے گزرے۔ یہ چونکہ یہیں پیدا ہوئی اور پلی بڑی ہے اس لیے میرے مزاج کو خوب سمجھتی ہے۔ میں ملازموں کی بھیڑ بھاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ گیٹ پر چوکیدار رہتا ہے اور اندر کے سارے کام یہ اکیلی ہی سنبھال لیتی ہے۔ باہر کی دنیا میں اس بیچاری کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں۔ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اس جنس کے افراد کے ساتھ لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی الجھن کو دیکھ کر سندھرام نے خود ہی سونی کا تعارف کروا دیا۔ جی ہاں، مجھے اندازہ ہے، انہوں نے سرسری لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا اور پھر ذرا سا کھنگارتے ہوئے بولے، میری اس وقت آپ کے پاس آمد کا تعلق کچھ انہی افراد سے متعلق ہے۔ معاملہ ایسے ہے کہ پولیس پارٹی آپ کے پاس تفتیش کے لیے آتی یا کم از کم آپ کی ملازمہ کو تھانے بلوایا جاتا، لیکن آپ کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ کسی چھوٹے آفیسر کو آپ کے پاس بھیجنے کے بجائے میں خود آ کر آپ سے بات کروں۔ ایسا کیا معاملہ ہے ڈی آئی جی صاحب؟ کیا سونی سے کوئی جرم ہوا ہے؟ لیکن وہ بیچاری تو کوٹھی سے باہر ہی نہیں جاتی، سندھرام نے تشویش سے پوچھا۔ سونی کوٹھی سے باہر نہیں جاتی یہ تو میرے علم میں ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق 18 تاریخ کی شام آپ کی کوٹھی پر سونی جیسے کئی افراد کا اجتماع ہوا تھا۔ میں سونی سے ان افراد کے بارے میں جاننے کے علاوہ اس اجتماع کی نوعیت کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ 18 تاریخ؟ سندھرام نے سوچنے کے انداز میں اپنی کنپٹی پر انگلی کی مدد سے 2-3 ہلکی سی ضربیں لگائی اور پھر بولا، 18 تاریخ کو میں کراچی میں تھا۔ اس دن کے لیے سونی نے مجھ سے اجازت لے رکھی تھی کہ وہ اپنی چند سہیلیوں کو دعوت پر بلانا چاہتی ہے۔ اس کی سہیلیاں ظاہر ہے اس جیسی ہی ہوں گی، لیکن اس بات سے پولیس کو کیا پریشانی ہے؟ اس طرح کے لوگوں کا ایک جگہ اکٹھے ہونا اور مل بیٹھنا قانوناً کوئی جرم تو نہیں۔ میں نے اسے جرم کہا بھی نہیں۔
لیکن میں ایک جرم کی کھوج میں ضرور ہوں۔ 17 تاریخ کی صبح ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اغوا کرنے والے خواجہ سراؤں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پولیس نے اپنی تحقیق کے ذریعے اس گروہ کے بارے میں کچھ کلوز تو حاصل کر لیے ہیں، لیکن وہ گروہ غائب ہو گیا ہے۔ میں سونی سے مل کر اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ ٹھیک ہے، میں سونی کو بلوا لیتا ہوں، لیکن اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ سونی کی کسی جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ سندرام نے انہیں جواب دیا اور گھنٹی کا بٹن دبا کر سونی کو طلب کیا۔ مجھے سیٹھ صاحب سے معلوم ہوا ہے کہ 18 تاریخ کو تم نے اپنی کچھ سہیلیوں کو دعوت پر بلا رکھا تھا۔ اپنی ان سہیلیوں کی تعداد اور نام پتے لکھوا دو۔ سونی کے حاضر ہوتے ہی انہوں نے اسے حکم دیا۔ تعداد اور نام تو میں بتا سکتی ہوں صاحب، لیکن سب کے پتے مجھے نہیں معلوم۔ اصل میں تو میں خود آتی جاتی نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی کا پتہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے معتبرانہ جواب دیا۔ پھر تمہاری ان لوگوں سے دوستی کیسے ہوئی؟ آپ کو تو معلوم ہے صاحب کہ ہم جیسے لوگوں کا زیادہ تر گزارا بھیک مانگ کر ہی ہوتا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا، ان میں سے 2-3 افراد ایک بار مانگنے کے لیے آئے تھے تو چوکیدار کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے خود گیٹ پر جانا پڑا۔ اپنے جیسی ایک ہستی کو ایک گھر میں دیکھ کر ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ پھر ہفتے 15 دن میں جب بھی ان کا چکر لگتا وہ مجھ سے مل کر ضرور جاتے۔ سیٹھ صاحب بڑے دیالو ہیں۔ مجھے اجازت ہے کہ میں دروازے پر آنے والے فقیر کو جو چاہے دے دوں، اس لیے میرے بھائی بہن جب بھی آتے ہیں خوش ہو کر جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے آہستہ آہستہ میری گھر بیٹھے 2-4 اور سے بھی دوستی ہو گئی۔ سونی نے وضاحت پیش کی، جس پر سر ہلاتے ہوئے انہوں نے اپنی چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور اسے 18 تاریخ کی دعوت میں شریک افراد کے نام لکھوانے کو کہا۔ سونی نے 6 افراد کے نام لکھوائے، ساتھ ہی علاقوں کے نام بھی بتا دیے۔ مکمل پتے سے نہیں معلوم تھے، لیکن بقول اس کے بات چیت میں رہائشی علاقوں کا ذکر تو نکل ہی آتا ہے۔ اچھا، ذرا یہ تصویر دیکھ کر بتاؤ کہ ان میں سے کسی کو تم پہچانتی ہو؟ انہوں نے کارڈ سائز کی ایک تصویر اس کے سامنے کی۔ اس تصویر میں 3 خواجہ سرا ناچتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ مشکوک گروہ کے افراد کی تصویر بڑی تگ و دو کے بعد ان کے ہاتھ آئی تھی۔ سونی نے ان کے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھی اور پھر فوراً ہی واپس کر دی۔ نہیں صاحب، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی۔ تصویر انہیں پکڑاتے ہوئے اس نے یہ جملہ بولا۔ اس نے جس پاٹ انداز میں تصویر کو دیکھا تھا، اس کے بعد تو اسی جواب کی توقع تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، انہوں نے مایوس ہوتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ڈی آئی جی صاحب کہ اغوا ہونے والی لڑکی کون ہے؟ اور آپ کی یہاں آمد سے تو یہی ظاہر ہے کہ لڑکی کا تعلق کسی بہت بااثر گھرانے سے ہے۔ سندرام نے ان سے سوال کرتے ہوئے خود ہی ایک خیال بھی پیش کر دیا۔ آپ کا خیال درست ہے، زیادہ تفصیلات بتانے سے میں معذور ہوں، انہوں نے اسے جواب دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سندرام نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور خلوص سے بولا، اگر میرے لائق کام ہو تو ضرور بتائیے گا۔ سونی بھی ہر وقت آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار رہے گی۔ تھینک یو۔ اس کی پیشکش کے جواب میں انہوں نے فقط اتنا کہا اور پھر اس سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے۔ ڈرائیور کم باڈی گارڈ نے انہیں دیکھتے ہی پھرتی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور ان کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی مین گیٹ پر پہنچی تو چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا، مگر ان کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی گیٹ سے باہر لے جانے کے بجائے درمیان میں ہی روک دی اور چوکیدار کو اشارے سے گاڑی کے قریب بلوایا۔ کیا حکم ہے صاحب؟ چوکیدار سمجھ گیا کہ گاڑی رکوا کر اسے بلوانے والا کون ہے، اس لیے پچھلی نشست پر بیٹھے سجاد رانا کی کھڑکی میں جھک کر پوچھا، یہ تصویر دیکھ کر بتاؤ کہ ان میں سے کوئی 18 تاریخ کو سونی کی طرف سے دی گئی دعوت میں شرکت کے لیے آیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے وہی تصویر جو کچھ دیر قبل سونی کو دکھائی تھی اس کے آگے لہرائی۔ مجھے نہیں معلوم صاحب، دعوت والے دن میں ڈیوٹی پر نہیں آیا تھا، چھٹی لے کر اپنی بہن سے ملنے گیا ہوا تھا۔ ویسے میرے خیال میں ان میں سے کوئی دعوت پہ نہیں آیا ہوگا، میں نے سونی کی سہیلیوں کو دیکھ رکھا ہے، اس تصویر میں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں، چوکیدار نے جواب دیا۔ انہوں نے تصویر واپس رکھتے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی بڑھانے کا حکم دیا۔ اس وقت ان پر شدید مایوسی اور جھنجھلاہٹ طاری ہوئی بھی تھی۔ شینا کے بارے میں جو واحد کلو ملا تھا وہ بھی بیکار چلا گیا اور وہ اس کی تلاش میں ہنوز ناکام رہے۔ آج پہلی بار انہیں ایسے افراد کا خیال آ رہا تھا جو عوام میں شمار ہونے کے باعث اپنی جان، مال اور عزت میں سے کچھ بھی گنوانے پر پولیس اسٹیشن کے چکر ہی کاٹتے رہ جاتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اتنے بارسوخ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں اتنے ناکام تھے، اور ناکامی بے بسی کا احساس دلاتی ہے۔ بس آدمی امیر ہو یا غریب، بالآخر ایک ہی سطح پر کھڑا نظر آنے لگتا ہے۔ بے سری آوازوں میں گائے جانے والے گانوں کے بولوں کے ساتھ نبھانے کے لیے پیشانی تک دوپٹہ اوڑھے وہ سر جھکائے مشینی انداز میں ڈھول بجا رہی تھی۔ دلچسپی نہ ہونے کے باوجود ڈھول پر پڑنے والی ہر تھاپ بڑی نپی تلی تھی، جس کی دھمک ہر ایک اپنے دل میں محسوس کر سکتا تھا۔ ملکہ رانی اور نگار ٹھمکے لگاتی ڈھول کی لے پر اپنی بھونڈی آواز میں لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ان کے گرد موجود عورتوں، بچوں اور مردوں کا مجمع خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تالیاں بجا بجا کر بلند آواز میں داد دی جا رہی تھی، لیکن یہ داد ایسی تھی جس میں تمسخر کا پہلو نمایاں تھا۔ وہ تینوں تو شاید عادی تھیں ایسی بےہودہ فکرے اور مذاق برداشت کرنے کے، لیکن وہ جو جبرن ان کے ساتھ شامل کی گئی تھی
ہر بار بڑی اذیت کے ساتھ یہ سب سہتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر غصہ اور خفت کی سرخی تھی، لیکن چہرے پر بہنگم طریقے سے تھپی میک اپ کی موٹی تہ کے باعث اس سرخی کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ شامل ہو کر ڈانس کرنے والے دو منچلوں نے چاہا بھی کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے کچھ بولنے پر مجبور کر سکے، مگر وہ لب سیے ڈھول بجاتی رہی۔ خدا خدا کر کے گانے اور ناچنے کا سلسلہ تمام ہوا تو حاضرین کی طرف سے نچھاور کیے جانے والے نوٹ سمیٹے جانے لگے۔ وہ اس کام میں بھی شامل نہیں ہوئی۔ وہ ڈھول کی ڈوریاں کستی ایک طرف بیٹھی رہی۔ خالہ آج رات اسے ڈھول بجانے کے لیے یہیں روک لیں۔ ہم لوگوں کا آج رت جگہ کرنے کا پروگرام ہے، پر ڈھنگ سے ڈھول بجانا کسی کو نہیں آتا۔ یہ اتنا اچھا ڈھول بجاتی ہے، آپ اسے روک لیں، ہمارا کام بن جائے گا۔ وہ سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی کہ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ رات بھر اس ہجڑے کو یہاں روک کر مجھے لوگوں کی باتیں نہیں سننی، خالہ کہہ کر مخاطب کی جانے والی عورت نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں سنائے گا باتیں، آپ کے سامنے کسی کی کیا مجال کہ کچھ کہہ سکیں۔ بالکل خالہ، انیسہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک اور آواز سنائی دی۔ پھر تو جیسے ساری لڑکیاں ہی اس عورت کے پیچھے لگ گئیں۔ لڑکے بھی لڑکیوں کی حمایت کرنے لگے۔ شاید انہیں تفریح کا ایک عمدہ موقع ہاتھ آتا نظر آ رہا تھا۔ آخر کار اس عورت کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کرخت لہجے میں بولی، چپ کر جاؤ کمبختوں، سن لی ہے میں نے تمہاری بات، پر مجھے ان لوگوں سے تو پوچھ لینے دو۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، ہاں بھائی کیا ارادہ ہے تیرا؟ رکے گی رات یہاں؟ پورے 5000 دوں گی۔ وہ چپ رہی۔ اس اکیلی کو ہم رات بھر کے لیے یہاں نہیں چھوڑ سکتے، یہ بڑی سیدھی ہے، اکیلی گھبرا جائے گی۔ ملکہ جو گرو کی غیر موجودگی میں اپنی سینیورٹی کی وجہ سے گروہ میں سب سے زیادہ مقام رکھتی تھی، خود جواب دینے کے لیے آگے بڑھی، تو تم میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ رک جائے حفاظت کے لیے۔ عورت نے نخوت سے جواب دیا، ٹھیک ہے، پر 5000 پر بات نہیں بنے گی، ساتھ ایک جوڑا مٹھائی کا ڈبہ بھی دینا ہوگا۔ ملکہ نے فوراً سودے بازی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، دے دوں گی، میری بھانجیوں اور بھتیجیوں نے فرمائش کی ہے، اب میں ہاں کرنے کے بعد ان معمولی چیزوں کے پیچھے ان کا دل تو نہیں توڑ سکتی۔ عورت نے بے حد شاہانہ انداز میں جواب دیا، جس پر وہاں موجود لڑکے اور لڑکیوں نے زوردار نعرے لگائے۔ میں رک جاتی ہوں شہزادی کے ساتھ۔ عورت کے حامی بھرتے ہی نگار نے از خود پیشکش کی، جسے اس نے قبول کر لیا، اور دھیمے مگر سخت لہجے میں نگار سے بولی، دھیان رکھنا، اگر یہ ادھر ادھر ہوئی تو گرو تیری کھال کھینچیں گے۔ مجھے معلوم ہے سب، تو زیادہ ہدایتیں نہ دے۔ اس نے روب میں آئے بغیر جواب دیا، جس کے جواب پر ملکہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر زبان سے کچھ نہیں بولی۔ پھر وہ اور رانی کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کڑیوں پہلے کھانا وانا کھا لو، پھر بعد میں آرام سے گانے بجانے بیٹھنا، کرخت آواز والی عورت نے ان لوگوں سے کہا، تو ان کے گرد موجود ہجوم چھٹنے لگا اور کھانے کے لیے ایک دوسرے کو آوازیں دی جانے لگیں۔ صحن میں موجود لڑکے جو ان پر جملے کس رہے تھے، وہ بھی کسی کے پکارنے پر اندر چلے گئے۔ ایک لڑکی نے پلاؤ سے بھری 2 پلیٹیں ان دونوں کو بھی لا تھمائیں۔ یہ اچھی مصیبت ہے، پیسوں کے لالچ میں وہ لوگ ہمیں رات بھر کے لیے ذلت سہنے کے لیے یہاں چھوڑ گئے۔ تنہائی ملتے ہی اس نے دھیمی آواز میں نگار کے سامنے اپنی ناگواری کا اظہار کیا۔ بے وقوف، اچھا ہے وہ لوگ لالچ میں تجھے یہاں چھوڑ گئے، سمجھ لے کہ ان کی لالچ کی وجہ سے آزادی حاصل کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ ویسے تو سب تجھ پر نظریں گاڑ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں تو ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ایک بڑا سا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے نگار نے اسے جواب دیا تو وہ حیران رہ گئی، اور اسی حیرانگی کے عالم میں بولی، کیا مطلب؟ تم مجھے یہاں سے گرو کے اڈے کے علاوہ کہیں اور جانے دو گی؟ نگار نے زبان سے جواب نہیں دیا، اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ میں ہاتھ سے نکل گئی تو گرو تمہارا بہت برا حال کرے گا۔ یاد نہیں ابھی ملکہ جاتے جاتے کیا بول کر گئی ہے؟ وہ خود بھی اس ماحول سے فرار کی خواہش مند تھی، خصوصاً گرو کا اصل روپ دیکھنے کے بعد تو اس کی نفرت اور بڑھ گئی تھی، لیکن اپنی وجہ سے نگار کو مصیبت میں ڈالنا اسے گوارا نہیں تھا۔ نگار نے اس کی تشویش سن کر کان سے مکھی اڑانے والے انداز میں سر ہلایا اور جلدی جلدی منہ چلاتے ہوئے نوالا حلق سے نیچے اتار کر بولی، گرو کی ایسی کی تیسی، اس کافر کے ڈر سے اب میں تجھ پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ تجھے سمجھ نہیں آیا؟ میں سمجھ چکی ہوں۔ اس دن گرو تجھے کس لیے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اگر تو زخمی نہ ہو گئی ہوتی تو اس لڑکی کی جگہ تجھے وہ لوگ بلی چڑھا دیتے۔ اللہ سائیں کا کرم ہو گیا تجھ پر جو تو ٹیکسی والے کی وجہ سے زخمی ہو گئی۔ اب وہ مردود زخمی لڑکی کو تو اپنی دیوی کے آگے بھیٹ نہیں چڑھا سکتے تھے، اس لیے تجھے چھوڑ دیا، پر جب تو پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی تو پھر گرو تجھے وہاں لے جائے گا۔ نگار کی باتیں سن کر وہ بری طرح کانپ اٹھی اور نظریں بے ساختہ اپنی زخمی ہاتھ کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں موجود زخم مندمل ہونے لگا تھا۔ اس زخم نے اسے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کی تھوڑی سی تکلیف اس کی زندگی کی ضمانت بن گئی۔ میں نے سوچ لیا ہے، ہم صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے چپکے سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ ان لوگوں سے پیسے رات میں ہی وصول کر لوں گی۔ تجھے جہاں جانا ہو چلی جانا، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ تجھے میں اپنے ساتھ لے جاتی، مگر مجھے معلوم ہے گرو ہماری تلاش میں سب سے پہلے وہیں پہنچے گا۔ میری تو خیر ہے، آخر کو میرے سگے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، میری جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے،
لیکن تجھے وہاں پناہ نہیں ملے گی۔ میرا اپنے گھر والوں پر بس چلتا ہوتا تو میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی، پر میں خود مجبور ہوں، ورنہ اللہ گواہ ہے میرے دل میں تیرے لیے سگی بہنوں جیسا پیار ہے۔ وہ اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتی نم لہجے میں بولی، تم میرے لیے جو کچھ کر رہی ہو وہ بھی بہت ہے، تمہاری اس قربانی نے تو مجھے میری اپنی بہن کی یاد دلا دی۔ اس نے نگار کا ہاتھ تھام کر جواب دیا تو دوسرے ہاتھ پر پیار بھرے انداز میں اس کے ہاتھ تھپتر پانے لگی، پھر یکدم ہی اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، چل ہٹ، خود تو کچھ کھاتی نہیں ہے، میرا پلاؤ بھی ٹھنڈا کروا رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے گفتگو کے دوران ایک طرف رکھ دی جانے والی پلیٹ دوبارہ اٹھا لی۔ شہزادی بھی مسکراتی ہوئی اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ دونوں کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ لڑکیوں نے آ کر انہیں گھیر لیا۔ صحن میں دری پر چرپائیاں بچھا کر محفل سجا لی گئی۔ پنجابی ٹپوں، انڈین اور پاکستانی فلمی گانوں، پاپ سنگر کے مشہور گانے، مشہور زمانہ گیتوں سمیت ہر شے کی ٹانگ توڑی جانے لگی۔ نگار ان لڑکیوں کا ساتھ دینے میں پیش تھی، البتہ اس نے حسب معمول ہونٹ سی لیے تھے۔ اے چلو اندر چل کر گاتے ہیں، جس کی خاطر ہم اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں وہ محترمہ تو آرام سے سو رہی ہیں، ذرا اس کے سر پر بھی تو جا کر ہنگامہ کیا جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ بیاہ کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ گاتے گاتے ایک لڑکی نے آئیڈیا دیا جسے سب نے پسند کیا، مگر چرپائیوں پر ذرا فاصلے پر بیٹھے لڑکے احتجاج کرنے لگے۔ انہیں مایوں بیٹھی دلہن کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی اور لڑکیوں کے اندر چلے جانے کی صورت میں ان کی تفریح ختم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے تم سب اندر جاؤ، مگر ان دونوں کو یہیں رکنا پڑے گا۔ ذرا سی بحث کے بعد شہزادی اور نگار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک لڑکے نے شرط پیش کی، انہیں تو تم نہیں روک سکتے، انہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ہم نے خالہ سے کہہ کر انہیں رکوایا ہے۔ ایک لڑکی نے چمک کر جواب دیا، لیکن خالہ نے عورتوں اور لڑکیوں کے سوا کسی اور کو دلہن کے کمرے میں جانے سے بھی تو منع کیا ہے۔ اس لڑکے نے اعتراض کیا، ہاں تو یہ کون سا مرد ہے، عورت بھی تو نہیں۔ فوراً اعتراض ہوا، جس پر سب نے زوردار کہکا مارا، یہ سوچے بغیر کہ ان کی اس ہنسی ٹھٹول پر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہوگی۔ تم جو بھی کہو ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہنسی کا طوفان تھما تو لڑکیوں نے احتجاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو اپنے نرغے میں لے کر اندرونی حصے کا رخ کیا۔ وہ سب انہیں لے کر جس کمرے میں داخل ہوئی، وہاں ایک لڑکی زرد لباس میں چرپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ لباس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ چرپائی پر اٹھ بیٹھی اور حیرت سے انہیں سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ بہت سولی بی بی، اب کچھ دیر ہمارے ساتھ جاگو، ہم پاگل نہیں ہیں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بنے رہے، تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کی نظروں کے سوال کا جواب فوراً دیا گیا، کل دن بھر سو لینا، ویسے بھی ابھی تمہاری مہندی بھی لکھنی ہے، اس کے لیے تو تمہیں جاگنا ہی پڑے گا۔ اس کی بیزاری کی قطعی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی نے کہا، اور پھر جس کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر گانے بجانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی تیسری بار ڈول سنبھالا تھا۔ عام حالات میں وہ رات بھر یہ کام کر سکتی تھی، لیکن اب ہاتھ کا زخم بے حد تکلیف دینے لگا تھا، اس لیے ڈھول بجانا روک دیا۔ کیا ہوا؟ کیوں ڈھول نہیں بجا رہی؟ لڑکیوں نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا، اوہ اللہ، میں تو بھول ہی گئی، تیرا ہاتھ زخمی ہے، لا مجھے دے، ڈھول میں بجاتی ہوں۔ نگار سب سے پہلے اس کا مسئلہ سمجھی اور فوراً سے ڈھول لے لیا، اور وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کئی دن بیمار رہی تھی، اس لیے ابھی کمزوری بہت تھی۔ اتنی دیر کی محنت نے اور بھی تھکا دیا۔ تھکن سے اکڑ جانے والی پیٹھ کو آرام دینے کے لیے اس نے چرپائی کے پائے سے پشت ٹکا دی۔ اسی وقت اس کی نظر چرپائی کے نیچے پڑی ایک پاسپورٹ سائز تصویر پر پڑی۔ تصویر میں موجود چہرہ اسے کچھ آشنا سا لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر کو چپکے سے وہاں سے اٹھا لیا۔ تصویر میں موجود شخص سے وہ واقعی واقف تھی۔ اس شخص کی شناخت ہو گئی تو اس نے سر موڑ کر دلہن کا جائزہ لیا۔ زرد رنگت والی بیزار صورت دلہن یقیناً اس شادی پر خوش نہیں تھی، اور اس کے ناخوش ہونے کی وجہ بھی اسے سمجھ آ رہی تھی۔ ایک کڑیوں، پارلر والے کا فون آیا ہے، اس کی پھپھی فوت ہو گئی ہے، اس لیے وہ مہندی لگانے نہیں آئے گی، اب تم لوگ خود ہی کچھ کر لو۔ اسی وقت وہی کرخت آواز والی عورت کمرے میں آئی اور اپنی مخصوص آواز میں اطلاع دی، ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ لگانے کو تو کوئی بھی مہندی لگا دے، پر دلہن کے ہاتھوں پیروں پر تو بڑی اچھی مہندی لگنی چاہیے۔ میں لگا دوں دلہن کو مہندی، مجھے بڑی اچھی مہندی لگانی آتی ہے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر اس نے پیشکش کی، ہیں تم بولتی بھی ہو، ہم تو سمجھے تم گونگی ہو۔ اس کی زبان سے نکلنے والا یہ پہلا فقرہ سن کر ایک لڑکی نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ جواباً ذرا سا مسکرا کر رہ گئی، چلو تم ہی لگا دو، پر یاد رکھنا مہندی لگانے کے صرف 100 روپے دوں گی، زیادہ منہ مت کھولنا۔ ان کا تو جیسے مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس نے اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے ساتھ ہی اپنی شرط بھی سنا دی تو اس نے فوراً ہی منظور کر لی۔ ایک لڑکی نے اسے کون مہندی لا کر دی۔ وہ اوپر چرپائی پر دلہن کے مقابل بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر پھیلی ہوئی ہتھیلی پر تصویر رکھی۔ تصویر دیکھ کر وہ چونک گئی اور جلدی سے ارد گرد نظر ڈالی۔ عورت باہر جا چکی تھی، لڑکیاں دوبارہ گانے میں مصروف ہو گئیں۔ اس نے ہتھیلی پر دھری تصویر اپنی تکیے کے غلاف میں چھپا دی۔ تم نیلم ہو؟ کون مہندی دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس نے ہتھیلی پر پہلی لکیر ڈالتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔
اس سوال پر اسے بہت زوردار جھٹکا لگا۔ تم کون ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں جو بھی ہوں اتنا جانتی ہوں کہ یہ سرمد ہے اور نیلم سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیا تم سرمد کی محبت نیلم نہیں؟ ڈھول اور گانوں کے درمیان ان کی بے حد دھیمی آواز میں کی گئی گفتگو کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں میں نیلم ہوں، سرمد کی نیلم۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یقیناً سرمد تمہارے ماں باپ کی شرط کے مطابق کسی باعزت نوکری یا کاروباری کا انتظام نہیں کر سکا، اس لیے اب تم کسی اور سے شادی کر رہی ہو۔ اس نے ایک چپتا ہوا سوال کیا۔ ماں باپ کی شرط نہیں، صرف سوتیلی ماں کی شرط۔ یہ عورت جو ابھی اندر آئی ہے میری سوتیلی ماں ہے۔ اسی نے میرے ابا کو بہکا کر سرمد کا رشتہ قبول نہیں ہونے دیا۔ شروع میں اس کی خواہش تھی کہ میری شادی اس کے 4 بچوں کے باپ مگر دولت مند پھوپھی ذات سے ہو جائے۔ وہ خبیث میرے ابا کی اس عورت سے شادی کے بعد ہی مجھ پر نظریں لگائے بیٹھا تھا۔ جانے میری سوتیلی ماں نے میرے باپ کے کس طرح کان بھرے کہ وہ بھی اس رشتے پر راضی ہو گیا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ عورت میرے ابا کو کوئی نشے والی چیز پلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے دن یا تو سوتے رہتے ہیں یا گمسم بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کا جو من چاہتا ہے منمانی کرتی پھرتی ہے۔ شروع میں تو اس نے مجھے بہت بے وقوف بنایا، یہی لارے دیے کہ سرمد کوئی باعزت کام کر لے تو تجھے اس سے بیاہ دوں گی۔ اس کی باتوں میں آ کر سرمد پر ڈرائیوری چھوڑنے کے لیے زور ڈالتی رہی۔ پیچھے اس نے چپکے سے میرا رشتہ کر دیا۔ جس دن سے میری شادی کی تاریخ طے ہوئی ہے میں نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ ہر وقت اس کا کوئی نہ کوئی بھانجا بھتیجا باہر میرے دروازے پر بیٹھا پہرا دیتا رہتا ہے، میں گھر سے باہر قدم نہ رکھ سکوں۔ ایسے میں بھلا میں سرمد سے کیسے رابطہ کرتی؟ اس نے سارا حال کہہ سنایا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد نیلم چونک پڑی۔ وہ کیسے؟ جواب میں اس کے ہاتھوں پر وہ نقش و نگار بناتے ہوئے دھیمی آواز میں سارا منصوبہ اسے سمجھانے لگی۔ اس کا منصوبہ سن کر نیلم کی آنکھوں میں بجھی ہوئی چمک لوٹنے لگی۔ تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اس احسان کے بدلے میں تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ نیلم نے پوچھا۔ تم مجھے کاغذ پینسل دے دینا، میں سرمد کے نام ایک پیغام لکھوں گی، وہ پیغام تم اس تک پہنچا دینا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کام کی نوعیت جان کر نیلم کو اطمینان ہو گیا کہ اسے کوئی مشکل کام نہیں کرنا۔ اس گفتگو کے بعد ان دونوں نے آپس میں مزید بات نہیں کی اور خاموشی سے مہندی لگانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کام کے مکمل ہونے تک گانے والی لڑکیاں بھی تھک چکی تھیں، اب سونے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ محفل برخاست ہونے لگی۔ ان دونوں کو باہر صحن میں بچھی ہوئی چرپائی پر جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر نگار نے عورت سے طے شدہ معاوضہ یہ کہہ کر وصول کر لیا کہ صبح وہ لوگ جلدی واپس چلے جائیں گے۔ عورت نے روپے تو تھما دیے لیکن جوڑے اور مٹھائی کے صاف کہہ دیا کہ کل دن میں آ کر لے جانا۔ ان دونوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اصل میں روپوں کی ہی ضرورت تھی، باقی چیزیں بیکار تھیں۔ صحن میں جا کر جب وہ دونوں ایک ہی چرپائی پر لیٹی تو اس نے نگار کو نیلم کے ساتھ طے کیے گئے اپنے تازہ منصوبے کے بارے میں بتایا۔ اس طرح تو پھنس جائے گی شہزادی، یہ لوگ تجھ پر اپنی لڑکی کا اغوا کا الزام لگا کر تجھے تھانے میں بھجوا دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس سے پہلے گرو بھی یہاں پہنچ جائے۔ تیرے ہاتھ میں آزادی کا جو سنہرا موقع آیا ہے اس مصیبت میں پھنسنے کے بعد ضائع ہو جائے گا۔ نگار نے اس کا منصوبہ سن کر اعتراض کیا۔ اللہ مالک ہے، میں نیلم سے وعدہ کر چکی ہوں، اس بیچاری کے پاس بھی یہی ایک موقع ہے یہاں سے نکلنے کا۔ میرے پاس پھر بھی چانس ہے کہ پولیس کے ہاتھ لگنے کے بعد کسی ایسی جگہ رابطہ کر سکوں جہاں سے مجھے مدد مل سکے۔ اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں تو یہی کہوں گی تو اچھی طرح سوچ لے، کہیں اس ہمدردی کی وجہ سے تجھے خود لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ نگار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی کا نام انسانیت ہے نگار، تم خود بھی میری خاطر رسک لینے کے لیے تیار تھی، بس اسی طرح میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ نیلم میری کچھ نہیں لگتی لیکن سرمد کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اس احسان کا بدلہ اتارنے کا موقع مل رہا ہے مجھے، تو میں پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہوں؟ اس کی یہ بات سن کر نگار نے خاموشی اختیار کر لی۔ خاموشی کی چادر اوڑے وقت آہستہ آہستہ کھسکنے لگا۔ صبح سے ذرا پہلے شہزادی چرپائی سے اتر کر دبے قدموں نیلم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انداز بے حد محتاط تھا۔ گھر میں موجود تمام لوگ اگرچہ نیند میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن یہ ڈر اپنی جگہ تھا کہ ذرا سی آہٹ پر کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، مگر خیر گزری کسی کے علم میں لائے بغیر۔ وہ آرام سے نیلم کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے بے حد دھیمی آواز میں دستک دی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ یقیناً نیلم اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اندر سے کنڈی اس لیے لگا لی کہ کہیں کوئی مہمان لڑکی یہاں سونے کے لیے نہ آ جائے۔ اس کے ٹوکنے سے پہلے ہی نیلم نے دروازہ اندر سے بند کر کے ترجیح پیش کی تو اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور بولی، اب جلدی کرو، مجھے اپنے کپڑے دے دو اور خود میرے کپڑے پہن لو۔ میں نے نگار سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائے گی۔ کچھ وقت گزرے گا تو دکانیں وغیرہ کھل جائیں گی۔ پی سی او سے سرمد کے موبائل پر کال کر لینا، نمبر اچھی طرح یاد ہے نا تمہیں؟ جواباً نیلم نے اسبات میں سر ہلایا۔ نیم تاریک کمرے میں ان دونوں نے آپس میں لباس تبدیل کیے۔ اب وہ مائیوں کے زرد لباس میں اور نیلم بے ڈھنگے سے سلے چمکیلے نیلے لباس میں تھی۔ لباس کی تبدیلی کے بعد اس نے نیلم کے فراہم کردہ کاغذ پر بال پین سے
ایک مختصر سا پیغام سرمد کے نام لکھا۔ کمرے میں روشنی بہت کم تھی، اس لیے اسے پیغام لکھنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بلب روشن کرنے کا خطرہ اس نے خود مول نہیں لیا، کہیں روشنی کسی کو اس کی طرف متوجہ نہ کر دے۔ پیغام والا کاغذ طے کر کے اس نے نیلم کے حوالے کیا، جس نے اسے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر رکھ لیا۔ شہزادی کی آمد سے پہلے وہ اپنے پاس موجود تھوڑی سی رقم کو اسی جگہ رکھ چکی تھی۔ کمرے کے باہر قدم رکھنے ہی وہ شہزادی سے گرمجوش انداز میں گلے ملی اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معلوم ہے تم میرے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے رہی ہو، مگر اسے میری خود غرضی سمجھو کہ سرمد تک پہنچنے کا موقع میں کھونا نہیں چاہتی، اس لیے جانتے بوجھتے تمہیں اس مصیبت میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اس خود غرضی کے لیے معاف کر دینا۔ ایسا مت سوچو، اگر تم انکار کرتی تو بھی میں زبردستی تمہیں راضی کر لیتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس یہی ایک موقع ہے نجات کا۔ اپنے لیے مجھے یقین ہے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، وہ مالک اس سے پہلے مجھے بڑی بڑی مصیبتوں سے نکالتا رہا ہے۔ بس تم میرے لیے دعا کرنا اور میرا پیغام یاد سے سرمد کے حوالے کر دینا۔ اس نے نیلم کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی اور ہدایت دی اور دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، جاؤ اب دیر مت کرو، صبح ہونے والی ہے، سب اٹھ گئے تو نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ نیلم باہر نکل گئی اور خود دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان جھری سی بنا کر اسے دیکھتی رہی۔ صحن میں قدم رکھتے ہی چرپائی پر لیٹی نگار بھی اٹھ بیٹھی۔ وہ قریب پہنچی تو اس نے سرہانے رکھا ڈھول اسے تھما دیا۔ دونوں ہاتھوں میں ڈھول کو کسی بچے کی طرح تھام کر اس نے اس پوزیشن میں رکھ لیا کہ ہونٹ اور ناک اس کی آڑ میں چھپ گئے۔ دوپٹہ پہلے ہی خوب پیشانی تک اوڑھ رکھا تھا۔ اس حلیے میں اگر کوئی اس پر نظر ڈالتا تو بالکل بھی اندازہ نہیں کر پاتا کہ وہ شہزادی کے بجائے نیلم ہے۔ بھائیا جی، ہم جا رہے ہیں، ہمیں راستہ تو دو۔ بیرونی دروازے کے پاس چرپائی لگا کر سوئے ہوئے نیلم کی سوتیلی ماں کے بھانجے سے کہا گیا نگار کا یہ جملہ اسی کمرے میں بھی سنائی دیا۔ کیا مصیبت آئی ہے تم لوگوں کو جو اتنی صبح جانے کے لیے بےتاب ہو گئے ہو؟ لڑکا یقیناً گہری نیند سے جگائے جانے پر جھنجھلا گیا تھا۔ ہمیں یہاں نیند نہیں آ رہی، اپنے گھر جا کر آرام سے سوئیں گے، ویسے بھی ہماری رات میں ہی بات ہو گئی تھی کہ ہم سویرے جلدی نکل جائیں گے۔ نگار نے اپنی کرخت آواز میں جواب دیا، وہی جانے دے شیدے، کیوں بحث میں پڑھ کر سب کی نیند خراب کر رہا ہے۔ صحن میں سوئے ہوئے افراد میں سے کسی نے ہانک لگا کر لڑکی کو ٹوکا تو اس نے بڑبڑاتے ہوئے انہیں باہر جانے کا راستہ دیا۔ وہ دونوں باہر نکل گئیں تو اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نیلم کی چرپائی پر لیٹی۔ نہایت کشیدہ لمحات کے گزر جانے کے بعد ملنے والے اس عارضی سکون کے دوران اس نے پہلی بار جسم پر موجود زرد رنگ کے لباس سے اٹھتی اپٹن کی مہک کو محسوس کیا۔ یہ مہک یقیناً مایوں بیٹھی دلہن کو خوبصورت سپنے سجانے پر اکساتی ہوگی۔ خود اس کے اپنے احساسات بھی عجیب ہونے لگے، لیکن فی الحال کوئی سپنا ایسا نہیں تھا جسے وہ اپنی آنکھوں میں سجا سکتی۔ وہ چند چھوٹے چھوٹے سپنے جو اس نے اپنے مستقبل کے حوالے سے کبھی دیکھے بھی تھے تو حالات کے گرداب میں پھنس جانے کے بعد تعبیر کے مراحل میں داخل ہوتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تقدیر کے اس کھیل کے بارے میں سوچتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگ گئی سے احساس ہی نہیں ہوا۔ باہر سے سنائی دینے والے شور پر اس کی آنکھ کھلی۔ باہر اچھی خاصی روشنی ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کافی دن چڑھ آیا ہے۔ آنکھ کھلتے اسے یہ خیال آیا کہ ابھی اسے ایک نہایت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مگر اس سے پہلے باہر سے سنائی دیتے شور کو جاننا ضروری تھا۔ بستر چھوڑ کر وہ دبے قدموں دروازے کے قریب پہنچی اور کنڈی کھول کر دروازے کے درمیان ذرا سی چھری بناتے ہوئے باہر جھانکا۔ صحن میں 2-3 پولیس والے ملکہ اور نیلم کے رشتہ دار نظر آ رہے تھے۔ میں بتا چکی ہوں، وہ ہجڑے جو اس کے ساتھی تھے سویرے ہی یہاں سے نکل کر چلے گئے ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ نیلم کی سوتیلی ماں کرخت آواز میں بولی۔ دیکھو بیوی، میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے آدمی ان کے اڈے پر آدھی رات میں موجود ہیں، وہ وہاں نہیں پہنچے۔ اس مردود نے رات بھر مار کھانے کے بعد یہ سچ اگلا کہ ہجڑوں کے نام پر جن 2 بندیوں کو ہمارے گھر چھوڑ گئے ہیں ان میں سے ایک ہجڑا نہیں بلکہ لڑکی ہے جسے انہوں نے ہجڑا بنایا ہوا تھا۔ ہمیں اسی کی تلاش ہے۔ بہت اوپر سے لڑکی کی بازیابی کے آرڈر آئے ہیں۔ ہمیں تمہاری زبانی کلامی بات پر یقین نہیں، ہمیں تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ ملکہ کی گدی پر زوردار ہاتھ مارتے ہوئے پولیس والے نے جواب دیا۔ ملکہ کی حالت ہی سے ظاہر تھا کہ اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت ہوئی ہے۔ شاید اس مرمت کے نتیجے میں وہ اپنی رہنمائی میں پولیس والوں کو یہاں تک لے آئی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی شہزادی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پولیس والے کی زبانی اوپر سے آرڈر آنے کا سن کر وہ سمجھ گئی کہ کون ہے جس کی وجہ سے پولیس اس کا سراغ لگاتے لگاتے یہاں پہنچ گئی۔ شریفوں کے گھروں کی ایسی تلاشی نہیں لی جاتی صاحب، پہلے وارنٹ دکھاؤ پھر تلاشی لینا۔ نیلم کی سوتیلی والدہ نے اپنی قانون دانی بگاڑی۔ کیوں بیکار میں روڑے اٹکا رہی ہے رشیدہ؟ لینے دینے تلاشی تیرا کیا جا رہا ہے؟ بس بیکار میں ہر بات میں اپنی قابلیت جھاڑنے کا شوق ہے تجھے۔ اسی وقت ایک مرد نے مداخلت کرتے ہوئے تیز لہجے میں رشیدہ کو جھڑکا تو وہ مرد شاید نیلم کا باپ تھا۔ تم چپ رہو، معلوم بھی ہے شادی والا گھر ہے، بری کے زیور کپڑوں کے علاوہ اور قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ان پولیس والوں کا کیا بھروسہ تلاشی کے بہانے کیا کچھ پار کر لیں۔ کوئی چیز کم ہو گئی تو ہم لڑکے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ ان کی بھجوائی ہوئی چیزیں کہاں گئیں؟ وہ عورت یقیناً بدلحاظی میں اپنی مثال آپ تھی جو پولیس والوں سے بھی دبنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عورت کے الفاظ سن کر اسے اندازہ ہوا کہ اب پولیس والے بری طرح تیش میں آ جائیں گے اور جھگڑا مزید بڑھ جائے گا،
चुनांचा इसने खुद ही बाहर निकलकर इनके सामने जाना मुनासिब समझा। ये देखो, ये रही शहजादी। इन लोगों ने निगार को कहीं अंदर छुपा ही रखा होगा। सबसे पहले मलका की नज़र इस पर पड़ी तो वो जोरदार आवाज़ में चीखी, निगार अंदर नहीं है, वो सुबह नीलम को लेकर घर से जा चुकी है। इसने पुलिस ऑफिसर के बिल्कुल बराबर में खड़े होते हुए निहायत इत्मीनान से बताया। इसके इस इंकिशाफ पर वहाँ हलचल सी मच गई। क्या बक रही है तू? कहाँ लेकर चला गया वह हिजड़ा नीलम को? रशीदा ने इस पर झपटने की कोशिश की, जिसे एक पुलिस वाले ने अपने हाथ में मौजूद डंडा दरमियान में अड़ाकर नाकाम बना दिया, वहाँ जहाँ वो इसके जुल्म से महफूज रह सके, जो तुम इसकी शादी लालच में एक बूढ़े से कर हथियाना चाहती थी। हाय रब्बा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। देखो नीलम के अब्बा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे मुंह पर कालक मलकर चली गई। वो सर पीट पीट कर वावेला करने लगी। क्या मसला है बीबी? पुलिस वाला इससे मुखातिब हुआ। मसला बहुत साफ है ऑफिसर। ये औरत नीलम की सौतीली माँ है, जो इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी शादी अपने किसी बुड्ढे से कर रही है। रात मेरा नीलम के सामना हुआ तो वो मेरे जानने वाली निकली। मैंने उससे वादा कर लिया, मैं उसे यहाँ से निजात दिला दूंगी। वो मेरे कपड़े पहनकर निगार के साथ यहाँ से निकल गई। अब तक उम्मीद है कि वो महफूज हाथों में पहुंच चुकी होगी। इसने मुख्तसर सारा किस्सा सुनाया। गिरफ्तार कर लें इसे इंस्पेक्टर साहब, इस पर अगवा का पर्चा काटें। इसने मेरी बच्ची को वरगला कर घर से भगा दिया। रशीदा ने शोर मचाया। पर्चा तो तुम्हारे खिलाफ कटना चाहिए। तुम एक आकिल और बालिग लड़की को हब्स बेजा में रख कर उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर रही थी। ये कितना बड़ा जुर्म है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? इसने दू बदू जवाब दिया। पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाने के बायस इसका खोया हुआ एतमाद लौट आया। वो अपनी साबका जोन में लौट रही थी। इस मसले को बाद में देखेंगे बीबी, अभी आप हमारे साथ चलें। हमें ऊपर वालों को आपके मिल जाने की रिपोर्ट देनी है। इंस्पेक्टर ने मुदाखलत करते हुए बहस को बढ़ने से रोका, ताहम इसका लहजा मौतबाना था। इसने इंस्पेक्टर की बात मान ली। फौरन ही इन लोगों की वहाँ से रवानगी अमल में आई। पीछे नीलम के खानदान वाले शोर मचाते रह गए। इन लोगों के साथ गुरु अलमास भी गिरफ्तार हुआ या नहीं? रास्ते में इसने इंस्पेक्टर से पूछा। नहीं, वो हमारे पहुँचने से कबल ही अड्डे से भाग गया। आप बताएं, आप कैसे इन लोगों के हाथ लग गई? इसके सवाल का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर ने इसके बारे में जानना चाहा। ये सारी तफसीलात मैं उन्हीं को बता सकती हूँ जिनके हुक्म पर आपने मुझे तलाश किया है। इसने इंस्पेक्टर को कुछ भी बताने से गुरेज किया। वो इसरार नहीं कर सका। जितनी ऊपर से ऑर्डर मिले थे, इससे यही अंदाज़ा हुआ था कि लड़की का ताल्लुक बहुत ऊंचे ख़ानदान से है। ऐसे लोगों के मामलात के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा खोज लगाने से इज्तनाब करना इसके लिए मुनासिब था। इसका तजस्सुस इसके लिए किसी मुसीबत का दर खोल देता। इसके मुकाबले में यही मुनासिब था कि वो खामोश रहे और लड़की की बाजियाबी का कारनामा अंजाम देने के सिले में मिलने वाले इनाम या तरक्की का इंतजार करे। थाने पहुंचकर मलका को हवालात में धकेला और इसे एहतराम से अपने कमरे में बिठाकर इंस्पेक्टर फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। तमाम तफसीलात से आगाह करने के बाद इसने फ़ोन रख दिया। मैंने ऊपर इतला कर दी, वहाँ से ऑर्डर आ जाए तो हम आपको आपके घर पहुँचा देंगे। तब तक आप बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत करूँ। अगर कहें तो नाश्ता मंगवा लूँ? नहीं, अब मैं घर पहुँचकर नाश्ता करूँगी। इतनी गैर मुतवक्का रिहाई ने इसे हिजान में मुब्तला कर दिया। खाली पेट होने के बावजूद इस कैफियत में इसका कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। जैसे आपकी मर्जी, मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ चाय मंगवा लेता हूँ। बेइंतहा खुश अखलाकी का मुजाहिरा करते हुए इसने संदरी को बुलाने के लिए घंटी का बटन दबाया, मगर संदरी की आमद से कबल ही टेलीफोन की घंटी बजने लगी। इसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से बात सुनकर यस सर की गर्दान करता रहा। फ़ोन बंद हुआ तो वो घंटी की आवाज़ पर अंदर आने वाले संदरी को अपने पहले इरादे के मुताबिक हुक्म देना भूल चुका था। सबको अलर्ट कर दो, आईजी साहब और डीआईजी साहब खुद इन खातून को लेने आ रहे हैं। 10-15 मिनट तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। इस हुक्म पर थाने की हदूद में थरथरी सी फैल गई। 15 मिनट के वक्फे में दौड़ कर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जाने लगी। इंतजार के 15 मिनट पुलिस वालों के साथ साथ इसके लिए भी बड़े हिजान खेज थे। आखिर ये 15 मिनट गुजर गए और बाहर से जूतों की मखसूस धमक सुनाई देने लगी, जो इस बात का सबूत थी कि आने वाले आ चुके हैं। और मातहत अफराद से सैल्यूट वसूल करके इंस्पेक्टर अपने आला अफसरान के इस्तकबाल के लिए खुद कमरे से बाहर निकल चुका था। आइए सर प्लीज़, आपकी मतलूबा खातून अंदर मौजूद हैं। बाहर से इनकी आवाज़ सुनाई दी और फिर चेक हटा। 2 अफराद साथ में अंदर दाखिल हुए। इसने गर्दन मोड़कर अपनी खातिर वहाँ आने वाले आईजी और डीआईजी को देखा। इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही इन दोनों के चेहरों पर बैक वक्त हैरत और मायूसी के तासुरात उभरे। तुम कौन हो? डीआईजी सज्जाद राणा ने सरसराती आवाज़ में बमुश्किल ये सवाल किया।